کیا وظیفے کام کرتے ہیں؟ ہم کو کیسے پتا چلے کہ کون سا وظیفہ صحیح ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دم ہے، کیا کسی کے پاس ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے لوگوں کے پاس. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں تو اسی طریقے سے کرتے رہو. آپ دم کوئی بھی کر سکتے ہیں. دادا صاحب کی گھوڑی، اس دم پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر اس کے پیچھے کوئی بابے کا عقیدہ نہ جڑا ہوتا، کیونکہ وہ باپا جانی جب یہ دم سکھا رہے تھے نا، اور یہ دم شبستان رضا میں اعلیٰ حضرت نے بھی نقل کیا ہوا ہے، یہ باپا جانی نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا ہے. تو وہ بتا رہے تھے یہ کوئی بزرگ ہوں گے، ان کی کوئی گھوڑی ہوگی. جب اس قسم کے آپ عقیدے وابستہ کریں گے تو بھئی اس طرح کی گھوڑیاں ہم نے مار دی. سیدھی سی بات. سنت اذکار الحمدللہ موجود ہے. ہم نے بلو کارڈ میں صبح شام کے اذکار لکھے، اس میں ساری دعائیں ہر مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے موجود ہیں. 3 اسماء اعظم میں نے کئی ویڈیوز میں بتائے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر دعا کا پروٹوکول ہے، اللہ کی حمد، یہ اسماء اعظم پڑھیں، اس کے بعد دروشی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا. جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. لیکن اب یہ ضد لگانا کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہی ہو جائے، تو بھائی اس قسم کی آپ توقع نہ رکھیں. آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ہاں انشاءاللہ. انسان کو تو نہیں پتا ہوتا نا، ہم تو مستقبل کو فورسی کر نہیں سکتے. اگر آپ ماضی میں جھانک کر دیکھیں تو آپ کی زندگی میں کئی واقعات ایسے ہوں گے، ہر بندے کی زندگی میں، کہ جب وہ واقعہ ہو رہا تھا نا اس وقت تو ہم نے کہا کہ یار بس میری تو زندگی ختم ہو گئی، لیکن بعد میں وہی واقعہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بنا. وہی واقعہ، اسی شر میں سے اللہ نے خیر نکالا. تو مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری دعائیں اس طریقے سے آپ کے کہنے کے اوپر وہی کچھ کرنا شروع کر دیں تو مارے جائیں گے. مجھے بتائیں کئی صحابہ اکرام آج رضی اللہ عنہ نہ ہوتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کی بددعائیں ان کے حق میں قبول کر لیتا. رسول اللہ سے بڑھ کر کون دعا کی قبولیت کا حقدار ہے؟ خالد ابن ولید کے لیے بے سخت آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. جب غزوہ احد میں آپ کے دانت شہید تو سورہ آل عمران میں آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء. نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. پھر اسی زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں. اس لیے انسان کو دعا تو پورے کانفیڈنس سے مانگنی چاہیے، آئے مائے شائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد اللہ پہ راضی بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کر دیا. دعا بہرحال ہر صورت قبول ہونی ہے. وہ جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا یا تو وہ مل جائے گا اگر اللہ نے تمہارے حق میں بہتری رکھی ہوئی، یا اس کے بدلے اللہ کوئی نعم البدل دے گا یا کوئی مصیبت ٹال دے گا، یا پھر وہ قیامت کے دن کے لیے دعا سٹور ہو جائے گی. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے تو ہم تو بہت زیادہ دعائیں مانگیں گے. تو نبی السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والے ہیں. تو دعا کریں، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور اپنی کوشش بھی کریں. صرف دعاؤں سے معاملہ نہیں چلنا، کوشش بھی کریں. اب کئی لوگ ہیں انہیں نماز کی طرف ہم بلائیں تو کہتے ہیں نہیں دعا کریں اللہ توفیق دے. کتنی عجیب بات ہے یار. تو اس طرح کی توفیق تو آپ کو نہیں ملنی. آپ تو پیغمبر کے دور میں بھی ہوں تو اس طرح کی توفیق نہیں ملنی. وہ تو اکا دکا واقعات ہی ہیں. وہ تو حضرت ابو ہریرہ نے دعا کروائی ہے اپنی ماں کے حق میں تو اللہ نے معجزانہ طور پر انہیں اسلام دے دیا حضور کی دعا کی برکت سے. صحیح مسلم میں آتا ہے. ادروائز کئی صحابہ ہیں ان کے ماں باپ کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. بھائی نبی اسلام کی دعا ان کے حق میں نہیں قبول ہوئی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے خود سیریس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ زبردستی اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز آپ کی جھولی میں ڈال دے. ایمان جس کی بنیاد پہ ہمیشہ کی کامیابیوں کے فیصلے ہونے والے ہیں.